انسان جب مر جاتا ہے تو قبر کا عذاب، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ مطلب اژدہا سانپ ہے، وہ 99 اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سخت عذاب ہے کافروں لوگ کے لیے، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے۔ اور ان کے جہر کا یہ عالم ہوگا جو اژدہا سانپ ہوگا کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ اتنی پوائزن ہوگی اس کے ڈنک کے اندر میں سانپ کے، اژدہا سانپ جو انسان کو بھی نگل سکتا ہے، کسی بھی چیز کو نگل سکتا ہے ڈائریکٹ، اور اس کے اندر کی پوائزن اتنی ہوگی کہ اگر وہ دھرتی کو ایک بار پھونک مار دے دھرتی پر، زمین پر، تو زمین پر کوئی بھی لیونگ تھنگ نہیں بچے گا۔ ساری لیونگ تھنگ کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی، اور کوئی سبزی نہ اگ پائے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بجھا دو۔ مطلب اس کی جو بستر ہوگی وہ آگ کی ہوگی، اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو۔ تو کفن جو ہوگا، جو جس کپڑے میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے، مردے کو دفنایا گیا ہے، اب اس کپڑے کی جگہ پہ اس کے آگ کا کپڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مطلب اگر دوزخ کا دروازہ کھول جائے گا تو گرم گرم ہوائیں اس کی طرف قبر میں آئیں گے، اور وہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ سب عذاب ہے اللہ پاک کی قبر کے اندر، جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک فرشتہ اس کو پرماننٹلی قیامت کے دن تک مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کو عذاب دے گا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کا کافر بندہ ہوگا، نافرمان بندہ ہوگا۔ تو جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، مطلب جو فرشتے کو مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، وہ اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا۔ اس کے پاس لوہے کا گرج ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ مطلب بہت بھیانک، بہت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ بہت عذاب ہے قبر کے اندر میں ہر کافر لوگ کے لیے، ہر کافر لوگ کو یہ سزا ملے گی۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرج کو ایک مرتبہ مارتا ہے اور اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ مطلب جب قبر کے اندر میں انسان کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، تو اس کو جو پنشمنٹ جس ٹائم دیا جاتا ہے، اس ٹائم جو لوہے گرج ہوتا ہے، اس سے جو فرشتے عذاب کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس سے جو پنشمنٹ دیتا ہے، تو اس کی آواز، چیخ کی آواز اور پنشمنٹ کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقیں سن سکتی ہیں۔ جب عذاب ملتی ہے تو کرج سے اس طریقے سے مارا جاتا ہے انسان کو، تو ایک مرتبہ جب مارا جاتا ہے اس انسان کو تو وہ انسان مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر یہ بار بار انسیڈنٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار عذاب دیتے رہتے ہیں قیامت کے دن تک اللہ کے بندے کو جو نافرمان اور کافر ہے۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کا سبب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے انسان بچ سکتے تھے دنیا کے اندر، پر انہوں نے بچا نہیں۔ تو پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کرتے سمے
پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی مانگ کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسرے قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ تو کہنے کا سینس یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی غلطیاں دنیا کے اندر کر دیتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے جو ابھی دو باتیں ہی اتنی عام بات تھی ہر امت محمد کے لیے، لیکن کوئی انسان ایسا ہے جو اس بات کو درکنار کر دیتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی عذاب ہے قبر کے اندر میں۔ ہر چیز کی عذاب ہے جو اللہ کے لیے ناپسند ہے، اس چیز کے لیے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ریکویسٹ ٹو ایوری ون، ایک جو چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں اس پر دھیان دیجئے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کو نہ کیجئے۔ اللہ پاک کی عبادت کیجئے، نماز قرآن کیجئے، نماز پڑھا کیجئے ٹائم پہ، مقررہ وقت پہ، اور قرآن شریف کی تلاوت کیجئے۔ تھوڑا صحیح شروع تو کیجئے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن شریف آپ کو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو قرآن شریف آپ کو بچا سکتا ہے دوزخ میں جانے سے۔ تو قرآن شریف کی تلاوت بھی مسٹ ہے، نماز بھی مسٹ ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم لوگ کو وہ چیز کو نہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے دور کر دے جو چیز اللہ پاک سے دور کرتی ہے ہم لوگ کو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جو چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کو دور کر رہی ہے۔ تھینک یو ایوری ون۔